رحیم، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، درود کی بات سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے کرو اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ علی بکار سنا ہے کہ کوئی جناح آیا ہے، سنا ہے کہ اس نے کوئی نیا پاکستان بنایا ہے، سنا ہے کہ ایک وکیل حق و انصاف کی جدوجہد کرتے کرتے ایسا عدالتی نظام بنانا چاہتا ہے کہ جہاں پر قانون خدا کی کتاب ہوگی، سنا ہے کہ غریب کو انصاف ملے گا، سنا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے قاتل کو یہ کہہ کر معاف کر دے گی کہ میری 2 بیٹیاں بھی زندہ ہیں، سنا ہے کہ ہندوستان کشمیر پر حملہ نہیں کرے گا، سنا ہے کہ ایک پاکستان بننے جا رہا ہے، مگر افسوس سب افسوس یہ ساری باتیں سنی سنائی معلوم ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کسی نے مذاق کیا ہو۔ علی وقار اس دور کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں اتنے مذاہب نہیں ملیں گے مگر مذہبی جماعتیں ضرور ملیں گی، اس دور کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں اتنے مشہور و معروف سیاستدان نہ گزرے ہوں مگر سیاسی جماعتیں ضرور ملیں گی، سنا ہے کہ اس دور کا پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ سلام کیجیے اس دور کے پاکستان کو جہاں پر 22 کروڑ عوام میں سے ہر فرد کا اپنا اپنا نظریہ ہے مگر پاکستان تو قائم ہے، سنا ہے کہ اس دور کے پاکستان کا ہر باشندہ آپ کی فلاح کے لیے رشوت لیتا رہے گا۔ علی وقار ایک سوال کہ ذمہ دار کون ہے، قصور کس کا ہے، اس پانی کا یا آج کے پاکستانی کا؟ کیا یادو کے پاکستان میں ہم سب ایک قوم تھے، اس وقت ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی مگر اس دور کے پاکستان میں ہم سب قائد ہیں مگر ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ علی وقار تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ اپنے کشمیر تصور میں لائیے کہ ایک مرتبہ ہندوستان سے پاکستان کا سفر کرتے ہوئے ایک کالج کا دورہ کرتے ہیں، نوجوان اپنے قائد کو دیکھ کر جنبش لاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیسا ہوگا ہمارا پاکستان؟ جناب ان کے سوال کو جواب میں بدلتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس سائیکل موجود ہے؟ تو بہتر ہاتھ پوچھتے ہیں، جناب پھر پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی سائیکلوں پر قانون وقت کے مطابق لائٹس لگی ہوئی ہے؟ تو صرف ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے، جناب اختیار کیا ہوتے ہیں کہ تم ہو پاکستانی، تم ہو قانون کے ماستر، ایسا ہوگا میرا پاکستان، ایسا ہوگا اللہ کا پاکستان۔ علی وقار کو میں بے سابقہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سائیکل کی دکان پر غربت کے پرچم لگاتا ہے اس دور کا انسان، جناب کے مذاق کی بے حرمتی کرتا ہے اس دور کا انسان، 20 سال سے لے کر 20 سال کے نوجوان کے بیسیوں دھکے مارتا ہے اس دور کا انسان، ہزاروں لاکھوں عوام کے مجمع میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس دور کا انسان، جناب کے پاکستان کو جناب کے خواب کے ساتھ بنانے کے لیے روٹی کپڑا مکان کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس دور کا انسان۔ میرے قائد نے جیسا پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا یہ وہ تو پاکستان نہیں ہے، اس لیے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اے قائد ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کا انسان ہو کر۔ علی وقار آخر میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جان نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جان نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم ہر بات میں یکجا، اس قوم کا حاکم نہیں بس اس کی سزا ہے، اس قوم کا